آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم آج احل حلال کر دی گئیں لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وطعام اور کھانا الذین ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. طعام سے مراد یہاں پر لحم ہے یعنی گوشت، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم اور کھانا تمہارا حل لہم حلال ہے ان کے لیے یعنی ان اہل کتاب کے لیے. پہلا حصہ آیت کا تو بارہا وضاحت کیا جا چکا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، یعنی وہ پاکیزہ ہوں، صاف ستھری ہوں، گندی نہ ہوں، سڑی ہوئی نہ ہوں، بدبودار نہ ہوں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر وہ کھانے پینے کی چیز پاکیزہ ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تو کھا سکتے ہیں. اسی وجہ سے حرام چیزوں کا دائرہ چھوٹا ہے اور حلال چیزوں کا دائرہ بڑا ہے. اگلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے. اہل کتاب کا کھانا کھانے کے لیے بنیادی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، چیز پاکیزہ ہو اور خون بہایا گیا ہو. گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی. بہت سے اہل کتاب مشین سے ذبیحہ کرتے ہیں تو اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی، بے شک وہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہو. حلال ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور خون بہایا جائے. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا کھانے کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں: ایک، ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور چیز پاکیزہ ہو اور خون بہایا گیا ہو. گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں کیونکہ اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی. اگر کسی نے اللہ کا نام لے بھی لیا ہے لیکن مشین سے ذبح کر رہا ہے تو خون پوری طرح سے نہیں بہے گا تو یہ حرام ہو جاتا ہے. پھر ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء پڑی ہوئی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو دور کی بات ہے، ان کے برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیں خوب دھو کر پاک صاف کر لیا جائے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ استعمال مجبوراً ہو، یعنی ان برتنوں کے علاوہ آپ کوئی اور برتن استعمال کے لیے نہیں ہیں، مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اچھے سے دھو کر صاف کر کے اس کو استعمال کیا جائے گا. رہے غیر اہل کتاب یا مشرکین تو نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے. اسی طرح ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے انہیں مارا جائے یا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا اور وہ اپنے ذبیحوں پر اللہ کا نام بھی لیتے تھے، مگر آج کے اہل کتاب مشرک کے حکم میں ہی آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج کا جو اہل کتاب ہے وہ ذبیحہ
ایسے نہیں کرتا کہ جس سے وہ کھانا ہمارے لیے حلال ہو جائے، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں. بہت سارے یہودی اور عیسائی اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن ذبح مشین سے کرتے ہیں، تو دوسری شرط خون بہنا وہ پوری نہیں ہوتی. کتنے ایسے یہودی ہیں، کتنے ایسے عیسائی ہیں اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، بے شک پھر ایسے ذبح کریں کہ جسے خون بہہ جائے. دونوں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، دونوں شرائط کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہودی تھے یا عیسائی تھے تو وہ باقاعدہ اللہ کا نام لیتے تھے اور باقاعدہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں جیسا تھا، اسی لیے اس کو کھایا جا سکتا تھا. اور آج بھی اگر کوئی اہل کتاب ایسا ذبیحہ کرتا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا تھا، اس دعوت کو قبول کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس عورت نے بکری کی دستی میں زہر ملایا تھا، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے نوالا لیا. خیر اسی وقت ہی جبرائیل امین آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ آپ یہ نہ کھائیں، اس میں زہر ہے. لیکن آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے نوالا گلے سے اتار لیا تھا اور وہ شہید ہو گئے. لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کا ذبیحہ قبول کیا. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلا پھینکا گیا جسے میں نے اٹھا لیا اور کہا آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات پر مسکرا رہے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بوقت ضرورت کھانے پینے کی چیزوں کو لے لینا جائز تھا. تو ان صحابی کو چربی کا ایک تھیلا ملا، انہوں نے اٹھا لیا اور کہا کہ اب میں اس میں سے کسی دوسرے کو نہیں دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا رہے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اہل کتاب کی چیز تھی تو چونکہ حلال تھی اس لیے اٹھا لیا. تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے ہمارے لیے اگر تو وہ ان شرطوں پر ذبح کیا گیا ہو. پہلی شرط اللہ کا نام لیا جائے، دوسری شرط خون بہایا جائے. لیکن اگر آج کل کوئی اہل کتاب ان شرطوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ مشرک کے حکم میں آتے ہیں. جیسے ہم مشرکوں کا کھانا نہیں کھا سکتے پھر ویسے ہم ان اہل کتاب کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں اور مشرکین یا پھر غیر اہل کتاب میں موجودہ دور میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں پوری طرح سے کلیئر ہونی چاہیے کہ آج کوئی اہل کتاب اگر ذبیحہ کو ان کنڈیشنز پر نہیں کرتا جس سے یہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے تو پھر وہ مشرک ہی کے حکم میں جائے گا. پھر ان میں اور مشرکین یا غیر اہل کتاب میں موجودہ دور میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مشرک ہی کے حکم میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہم مشرک کا کھانا نہیں کھا سکتے ویسے پھر ہم ان اہل کتاب کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، یعنی تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم اپنے ذبیحے اہل کتاب کو کھلاؤ. یہ اس بدلے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے ذبیحے انہیں کھلاؤ جس طرح تم ان کے ذبیحے کھا لیتے ہو.
اس بات کو میں ایک حدیث سے آپ کو سمجھاؤں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے دیا تھا، اس بدلے میں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو اپنا کرتا دیا تھا. بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، اپنا لباس کیوں دیا؟ وہ بدلہ اتارنے کے لیے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور کھانا تمہارا یعنی تمہارا ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے. تو یہ بدلے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اب تم بھی اپنا ذبیحہ ان اہل کتاب کو کھلا سکتے ہو، کیونکہ تم بھی تو ان کا ذبیحہ کھا رہے ہو. ویسے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن ہی کو اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار ہی کھائے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. لیکن ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. تو اس حدیث میں جہاں یہ بات کہی گئی کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار کھائے، تو اس کام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کام کا مستحب ہونا بتایا جا رہا ہے. اور یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تم اپنا ذبیحہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، تو یہ بدلہ اتارنے کے لیے ہے. کیونکہ جب تم ان کا ذبیحہ کھاؤ گے تو تمہیں بھی بدلہ اتارنا چاہیے اپنا ذبیحہ ان کے ساتھ شیئر کر کے. ایسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پر اقلیتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی نان مسلمس موجود ہوتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے ذبیحہ میں سے کچھ مانگیں تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں. تو اگر وہ جہاں سے بھی کوئی گوشت خریدیں گے تو وہ حلال ہی ہوگا. پھر وہ بھی اگر آپ کو کچھ شیئر کرواتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی تمہارا ان سے نکاح کرنا حلال ہے. پاک دامن سے مراد یہ ہے کہ وہ بدکاری سے پاک ہوں اور چھپی دوستیاں نہ رکھتی ہوں، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. والمحصنات من المؤمنات، مسلمان عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت سے شادی کرنے کی 4 وجوہات بتائی ہیں. فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. یا تو اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یا پھر دین دیکھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین دیکھ کر شادی کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. شادی کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن تم اگر کسی کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہو تو تم اس میں دین دیکھو اور کیریکٹر دیکھو، اس کا کردار دیکھو، کیونکہ ایک عورت ہی خاندان کو جنم دیتی ہے. اسی لیے یہاں پر والمحصنات کی شرط لگائی گئی ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے. اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کی شرائط وہی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے دو تم ان کو ان کے مہر. اب آپ دیکھیے مہر کے لیے اجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مہر کو اجر اس لیے کہا گیا کیونکہ عورت سے مرد فائدہ اٹھانے کے عوض اس کو مہر اپنی کمائی سے ادا کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر مہر کے لیے اجر کا لفظ آیا ہے.
تو شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اس کو مہر دو گے. اذا آتیتموہن اجورہن، محصنین قید نکاح میں لانے والے، غیر مصافحین نہ زنا کرنے والے، ولا متخذی اور نہ بنانے والے اخدان چھپے دوست. یعنی نکاح کا مقصد شہوت رانی نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ہو، اور اس نکاح کا باقاعدہ اعلان ہو، ان کے حق مہر ادا کیے جائیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے محسنین کے ساتھ واضح کیا گیا غیر مصافحین، نہ زنا کرنے والے، یعنی اعلانیہ دوستیاں مراد ہیں، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے چھپے دوست، اور یہاں سے چھپی دوستیاں مراد ہیں. یہ باقاعدہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ حق مہر بھی ادا ہوگا. وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بالایمانی ساتھ ایمان کے، فقد تو تحقیق حبط ضائع ہو گیا عملو عمل اس کا، وہو اور وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کی شرائط وہی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کی اجازت ایک شرط کے ساتھ دی گئی ہے، اور وہ یہ شرط ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ وہ پاک دامن ہو، محصنات ہو، جو کہ آج کل کی اہل کتاب عورتوں کے ساتھ پوری نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس آیت کا آخری حصہ دیکھیے وَمَن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، فقد حبط عملہ تو تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اس آیت کے آخری الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی کرنے میں اگر فتنے کا خطرہ ہو، اس خطرے سے بچنے کے لیے اہل کتاب عورتوں سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اپنے ایمان کو بچانا فرض ہے. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے تھی کہ عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، وہ کہتے تھے کہ عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا رب عیسیٰ ہے، اور اللہ نے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ بات سورۃ البقرہ میں آتی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ روایت بخاری کی ہے. اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. مشرک عورتوں سے شادی کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. آج کل کی اہل کتاب عورتیں چونکہ مشرک کے حکم میں آتی ہیں، اس لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایسی اضطراری حالت ہو کہ نکاح نہ کرنے سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن پھر وہی بات کہ دونوں شرائط پوری ہونی چاہیے. ایک تو وہ واقعی اہل کتاب ہو، اہل کتاب ایسی کہ جس میں اگر وہ عیسائی ہے تو یہ بات تسلیم کرتی ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بندے ہیں، اللہ ہی رب ہے، واقعی اہل کتاب ہو. اور دوسری شرط محصنات ہو، پاک دامن ہو، با حیا ہو، بدکاری نہ کرتی ہو، چھپی دوستیاں نہ رکھتی ہو، اعلانیہ دوستیاں نہ رکھتی ہو. یہ شرائط پوری ہوں گی تو شادی ہو سکتی ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی اضطراری حالت ہے، یعنی مجبوری والی حالت ہے کہ نکاح نہ کرنے سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو ٹھیک ہے، اہل کتاب عورت سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں.
بس ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ شرائط پوری ہوں گی تو نکاح ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب عورتوں سے شادی کی تھی، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اہل کتاب عورتوں سے شادی کی تھی. تو اگر صحابہ کرام نے ان عورتوں سے شادی کی تو لازماً وہ ان دونوں شرائط پر پوری اترتی ہوں گی، وہ اصلاً اہل کتاب ہوں گی. اب میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ اصلاً اہل کتاب ہوں؟ یعنی ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہل کتاب والا ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک ہے تو وہ کس حکم میں چلی جائے گی عورت؟ مشرکہ کے حکم میں چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکہ سے شادی کرنے کا منع فرمایا ہے. اور اگر کوئی ان شرائط کے بغیر اہل کتاب عورت سے شادی کر لیتا ہے، وہ محسنات بھی نہ ہو، وہ مشرک عورت کی جیسی ہی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج آپ دیکھیں لوگ ویزا حاصل کرنے کے لیے عیسائی عورت سے شادی کر لیتے ہیں، یہودی عورت سے شادی کر لیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ نکاح ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. چلیں تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. جی واضح آیت ہے. یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.